محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ تیسرا حصہ، عرب معاشرہ قبل از اسلام۔ ساتواں باب، جنگ کی آگ جو 4 سال تک بھڑکتی رہی اور قریش کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ قریش اور حوازن کی باہمی مفاقرت نے فتنے کی چنگاری کو بھڑکا دیا۔ دونوں طرف سے جوانوں کی ٹولیاں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اچھی خاصی لڑائی شروع ہو گئی۔ جنگ بھی آگ کی طرح ہوتی ہے، ایک بار چھڑ جائے تو پھر روکے نہیں رکتی۔ جنگ کی آگ بھڑک اٹھی تو اگلی پچھلی عداوتوں کے انتقام لینے کا موقع ہاتھ آ گیا، اور وہ قبیلے بھی جن کا براہ راست اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے یا بعض مجبوریوں اور مصلحتوں کے تحت کسی نہ کسی فریق کے ساتھ ہو کر اس الاؤ میں کود پڑے۔ قریش اور حوازن کی ان لڑائیوں کو فجار کی لڑائیاں کہتے ہیں۔ فجار کا مطلب ہے گناہ کے کام۔ چونکہ شروع ہی سے سال کے 3-4 ماہ حرمت والے مہینے سمجھے جاتے تھے جن میں جنگ و جدال قطعاً بند رہتی تھی۔ چونکہ اس لڑائی کا آغاز انہی مشہور حرام یعنی حرمت والے مہینوں میں ہوا تھا، ان قبائل نے مقدس مہینوں کی حرمت کو توڑا تھا۔ ان کو جنگ فجار کہا جانے لگا۔ عام طور سے عرب کے قبائل میں ان لڑائیوں پر بڑی نفرت کا اظہار کیا گیا، کیونکہ یہ 4 مہینے جن میں حج کے ایام بھی شامل تھے اہل عرب کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے، کیونکہ سال بھر میں انہی مہینوں کے دوران ان کو امن و امان کی فضا پھر میسر آتی تھی، وہ آزادی سے صحرا میں نقل و حرکت کر سکتے تھے۔ قریش اور حوازن جیسے بڑے ذمہ دار قبائل کی یہ حرکت کہ انہوں نے ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا، بڑے خطرناک نتائج پیدا کر سکتی تھی کہ دوسرے قبیلوں کو بھی یہ جرت ہو جاتی کہ جب جی چاہے وہ مشہور حرام کی حد کو توڑ کر فتنہ برپا کر دیں۔ بہرحال اب تو یہ ہو چکا تھا، اور مکہ اور طائف کے درمیان جنگجو ٹولیاں ایک دوسرے کی گھات میں بیٹھی ہوئی قتل و غارت میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لے رہی تھیں۔ فجار کی لڑائیوں کا سلسلہ برابر 4 سال تک چلتا رہا۔ ابتدا میں حوازن کا پلہ بھاری رہا، انہوں نے قریش کو اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ مکہ میں محصور ہو کر رہ گئے، مگر بعد میں لڑائی کا پانسا پلٹ گیا اور قریش کے بہادروں نے دلیرانہ یلغار کر کے حوازن کے قدم اکھاڑ دیے، یہاں تک کہ وہ طائف کے حصار تک پسپا ہوتے چلے گئے۔ 4 سال کی جنگ مسلسل نے دونوں فریقوں کو کمزور کر دیا، نہ وہ ان پر غالب آ سکے نہ یہ مغلوب ہوئے، مگر معاشی طور پر دونوں کو شدید نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ اس سارے عرصے میں جانوروں کے ریوڑ برباد ہوئے، زراعت اور کھجوروں کی فصلیں تباہ ہو گئیں، اور سب سے بڑا نقصان تجارت کا ہوا، جو قبائل عرب کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ اس عرصے میں راستوں کے پرخطر ہونے کی وجہ سے تجارتی کاروانوں کا سلسلہ رک گیا۔ قریش جو تجارتی قافلوں کے سربراہ تھے جنگ میں الجھے ہوئے تھے، اور ہر جگہ قذاق قبیلوں نے ادھم مچا رکھی تھی۔ یہ طویل لڑائی آخر کار بند ہو گئی، اور بعض لوگوں نے درمیان میں پڑھ کر قریش اور حوازن میں صلح و صفائی کرا دی۔ ایک دوسرے نے مقتولین کے خون بہا ادا کیے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر اس لڑائی نے قریش کے اعتماد کو سخت مجروح کر دیا۔
मशहूर हराम की हुर्मत को तोड़ने के सबब आम तौर से लोग कुरैश को बुरा भला कहने लगे, और ये देखकर कि इन लड़ाइयों के नतीजे में कुरैश की कुव्वत टूट गई है और वो कमजोर हो गए हैं, कबाइल शूरा पुष्ट बन गए और उनकी सियादत की साख जाती रही। फिर अंदरूनी तौर पर भी मक्का में कोई मजबूत क़यादत बाकी नहीं रही। उस वक्त मक्का में कबीले तमीमी का अब्दुल्ला जद आन और हरब इब्ने उमैया, जुबैर बिन अब्दुल मुतल्लिब और अबू तालिब बिन अब्दुल मुतल्लिब मक्का के सरवर आवर्दा लोग थे, मगर इनमें से कोई भी असर व रसूख के लिहाज से उस मर्तबे पर नहीं था जिस मर्तबे पर हुसैई और अब्दुल मुतल्लिब थे। ये बरादरी और हमसरी का इदआ रखते थे, इसलिए मक्का में कोई मरकजी क़यादत और सियादत बाकी नहीं रही थी और शूरा पुश्त लोग बेकाबू हुए जा रहे थे। इस सूरत हाल से मक्का के दाखिली मामलात में भी सख्त अबतरी फैली हुई थी और खारजी उमूर खास तौर से तिजारत के शोबे में बड़ी बदनज़मी पैदा हो गई थी और अहले मक्का माशी तौर पर शदीद किस्म के माशी बहरान में मुब्तला हो गए थे। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुर असर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।